بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گورنر صاحب اگر آپ پہلے بتا دیتے کہ میں نے بھی تقریر کرنی ہے تو میں کو یاد کر کے آتا. این موقع پہ آپ نے کھڑا تو کر دیا تو. اور عامر لیاقت صاحب نے تو وہ ایک اگر وزارت بن جائے نا فیڈرل منسٹری فار کلیننگ جھاڑو پوچھا تو جو بھول گئے تھے ان کو بھی یاد دلا دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ عامر بھائی ایک آدمی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, اور جو بھی ہم نے کیا اس کلین کراچی موومنٹ میں اس میں دو چیزیں پازیٹیو ہوئی. ایک یہ کہ جو پہلی بارش ہوئی تھی 2019 کی اس میں آدھے سے زیادہ شہر ڈوب گیا تھا اور چندری کا روڈ بھی ڈوب گئی تھی. اس کی وجہ ہے کہ جو اسٹارم ڈرینز ہیں کراچی کے وہ ٹریش پوائنٹس کی جگہ استعمال ہوتے ہیں, کیونکہ سارا کچرا وہاں پھینک دیا جاتا ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میئر صاحب کے پاس ہے نہیں, وہ سندھ حکومت کے پاس ہے. انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارے پاس ٹرک نہیں ہے. ہم نے ایک دن صبح جا کے ڈرون سے تصویریں لی تو پتہ چلا کہ وہاں ٹرک کتنے کھڑے ہیں. خیر اس کو چھوڑیں. تو اس کلین کراچی موومنٹ میں میئر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ساتھ تھے صبح شام. انہوں نے بھی تنقید لی, ہم نے بھی لی, اور ہمارے آپس میں بھی کافی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے نالے میں سے کچرا اٹھا دیا. تو جب سیکنڈ راؤنڈ آف اسپیل ہوا بارش کا تو پانی بہہ گیا, وہ روڈوں پہ نہیں آیا, وہ سمندر میں بہہ گیا. اور اس کی ایک وجہ اور یہ بھی تھی کہ میں آپ لوگوں کو کراچی والوں کو خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں سے روز آپ تقریباً 550 ملین گیلن ڈیلی 550 ملین گیلنز اے ڈے انٹریٹڈ پولوٹیڈ انڈسٹریل ویسٹ ملا ہوا سویج کا پانی سمندر میں پھینکتے ہیں ہر روز 550 ملین گیلن. اور وہ جو سارا کچرا نالوں میں گرتا ہے وہ الٹیمیٹلی بہہ کے سمندر میں چلا جاتا ہے. اور یہاں کے پی ٹی چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے میری سب سے زیادہ لڑائی اس پہ ہوئی ہے کہ یہ پورٹ اتنا گندا کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ جب باہر کے جہاز آتے ہیں وہ بھی آ کے ہم سے کمپلین کرنے لگے کہ فلوٹنگ ڈیبری بہت ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں صاف کرنے کی, اور ہم کرتے بھی ہیں صاف. اور اکثر آپ میں سے لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں جی ہم گئے تھے کیواڑی کی جٹی, ہمیں تو بڑی صاف لگی. اور پھر آپ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آگے کمپلین کرتے ہیں کہ جی صاف نہیں کچرا ہے. وہ کانسٹنٹلی کچرا روز 3.5 4 5 ہزار ٹن اس 550 ملین گیلن کے ایڈیشن میں سمندر میں گر رہا ہے. تو یہ ایک نیکسٹ بیٹل جو ہمیں اٹھانی ہے کہ سمندر کو کراچی کے کچرے سے کیسے پاک کریں اور گندا پانی گرنے سے کیسے روکیں. اس پانی کو ٹریٹ کر کے استعمال کر رہے ہیں, گرینری میں کر رہے ہیں استعمال. اور یہ سالڈ ویسٹ جو اتنا اکٹھا ہوتا ہے کراچی میں, اس کو کیسے یوٹیلائز کر کے, کیونکہ دنیا بھر میں اس سے انرجی بنتی ہے اور ہم ایک پلان پہ کام کر رہے ہیں, اس کو کیسے ہم انرجی میں کنورٹ کریں. میں خاص طور پہ ایک لوکل گورنمنٹ کے جو منسٹر ہیں ناصر شاہ صاحب, کیونکہ وسیم بھائی وہ ہمارے ساتھ تھے کلین کراچی میں, انہوں نے ہمارا جب وہ بن گئے بیچ میں بنے نا تو انہوں نے میئر صاحب کا اور میرا بڑا اچھی طرح ساتھ بھی دیا تھا, حالانکہ اسی وقت بنے تھے. اور وہ ویسٹ ٹو انرجی کے پلانٹ میں بھی ہم ان کے ساتھ کچھ مل کے کرنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ کرے گا کہ یہ کراچی کے لیے بہتری کر دیں گے. یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں میں خاص داد دینا چاہوں گا گورنر صاحب کو. کافی مشکل کام تھا اور وہ کافی ڈانٹیں کھائی ہیں ہم نے ان سے. مجھے بات ہے پی ٹی آئی میں آج سے 20-21 سال پہلے لانے والے یہی تھے حضرت عمران اسماعیل. تو اگر اچھا ہے تو ان کو کریڈٹ دیتے ہیں, برا ہے تو ان کو پکڑنے رنگین کی یہ لائف ہے. تو انہوں نے کافی اس کے اوپر پش کیا پروجیکٹ کو. اور اسد عمر بھی کیونکہ کراچی کے ان کے آنے کے بعد بھی بڑا فرق پڑا. ان کی بھی ان کو ہے نہیں یہاں پہ استعداد ہے یہاں پہ. چلو جی اسد عمر صاحب کی میں نے تعریف کی تھی, وہ آ بھی گئے کہ ان کے آنے کے بعد بھی کافی اسپیڈ پکڑی ہے کام نے. اور انشاءاللہ اور باقی جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں جو کہ منسٹری آف پلاننگ سے ریلیٹ کرتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے, دعا کریں گے, دعا گو ہیں کہ ان کی قیادت میں جلدی ہم بھی بہت سارے کام کر سکیں.
آخر میں ساری صرف ایک بات آپ دو چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا چاہوں گا. دیکھیں جی, خود سے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی, اور یہ جتنی بھی آپ کو ویکنیسز نظر آ رہی ہیں نا, اس میں ایک بڑی زبردست پازیٹیو سائن ہے. وہ پازیٹیو سائن یہ ہے کہ جو آج کل ڈسکشن چل رہی ہے ٹی وی کے اوپر, اوپینین میکنگ سرکلز میں, عام عوام میں, وہ ڈسکشن فرق ہے اس ڈسکشن سے جو آج سے 5-8 سال پہلے, 10 سال 15-20 سال پہلے جب ہم نے پالیٹکس شروع کی تھی, اس وقت کی ڈسکشن سے یہ ڈسکشن فرق ہے. یہ بڑی پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہے. اگر آپ کمپلین بھی کر رہے ہیں, یا ہم کمپلین بھی کر رہے ہیں کہ جی کچرے کی کمپلین, یا گندے پانی کی کمپلین, یا انفراسٹرکچر کی کمپلین, یا ٹرانسپورٹ کی کمپلین, یا ہیلتھ کیئر کو ٹھیک کرنے کی کمپلین, یا لوکل باڈی سسٹم کو امپاور کرنے کی کمپلین, یہ ساری جو ہم کمپلینس کر رہے ہیں, یہ اصل میں چیلنجز ہیں جو کہ ایک سویلائز سوسائٹی کی طرف ہم کو لے کے جا رہے ہیں. آپ خود سوچیں, 10 سال پہلے آپ کی کمپلینس کچھ اور تھی. وہ یہ تھی کہ اللہ کرے بچے اسکول سے خیر و عافیت گھر آ جائیں. اسی شہر کے اندر ہم نے ساری وائلنس, نیگیٹیوٹی, گینگ وائلنس, پتہ نہیں کیا, ریلیجس وائلنس, ایکسٹریمزم سب دیکھا. تو یہ جو ہماری ڈسکشن ہے, جو ابھی ڈیبیٹس چل رہی ہیں, یہ تو بڑی پازیٹیو ڈیبیٹس ہیں کہ کچرا کیسے اٹھانا. پہلے کسی نے پہلے کچرا نہیں ہوتا تھا, یا پہلے گندا پانی نہیں تھا, وہ ایشوز تو وہی ہیں. لیکن اگر جب ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے تو پھر اس کی ریزولوشن ہوتی ہے. تو ایک یہ بڑا پازیٹیو ہے. میں بس آخر میں ایک شعر سنا کے ختم کروں گا, اور یہ ہم سب کے لیے ہے, خاص طور پہ جو ہمارے الیکٹڈ ممبرز ہیں. کچھ منسٹرز بن گئے ہیں, کچھ نہیں بنے, کچھ ایم ایل ایز ہیں, کوئی ایم پی ایز ہیں, اور جو بھی آفس بیئررز ہیں. ایک شعر سنا کے میں اجازت دوں گا کہ داغے سجود گر تیری پیشانی پہ ہو تو کیا. سجدے کا داغ ہوتا ہے, میرے والد کے بھی آ گیا. داغے سجود گر تیری پیشانی پہ ہو تو کیا, کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان رہے. بہت مہربانی.